میں ایک قتل ہو گیا۔ بندے کا نام عامل تھا اور اس کو کسی نے قتل کر کے دوسری بستی کی حد پر ڈال دیا۔ اب اس کے قاتل کو تلاش کرنے لگے تو وہ قاتل اس کا تلاش نہ ہوا، تو وہ سارے آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں کہ یا حضرت یہ قتل ہوا ہے اور یہ بندہ جو ہے یہ مالدار تھا، اب اس کا قاتل نہیں مل رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جیسی اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا آپ اس طرح کر لینا تو قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کہ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، یہ گائے کدھر ذبح کرنی اور بندہ کدھر قتل ہوا ہے، قاتل تلاش کرنا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ غلط بات کرنے والا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، جیسے اللہ کا حکم تھا میں نے اسی طرح آپ کو بتا دیا۔ اب انہوں نے سامنے سے استفسار کیا، وضاحت چاہی کہ جناب وہ گائے کیسی ہو، تو ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ جب یہ کہا جائے کہ گائے ذبح کرو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیسی گائے ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا نا کہ گائے کیسی ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے شرط لگا دی کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، ٹھیک، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، جوانی کی حالت میں ہو۔ تو انہوں نے پھر سوال کر دیا کہ جناب اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے رنگ کی بھی شرط لگا دی کہ اب اس کا رنگ بھی یہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، اگر وہ نبی کی بات کو مان لیتے اور جس گائے کو لے آتے اسی کو ذبح کر دیتے وہی چل جانے تھے، مگر جب انہوں نے نبی کی بات پر سوال کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے شرائط بھی سخت لگا دی۔ تو اب انہوں نے اس گائے کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ گائے کو تلاش کرتے وہ ایک گھر میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ایسی شرائط والی جو گائے ہے، ایسی خصوصیات والی جو گائے ہے یہ اس گھر میں موجود ہے۔ اب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بچہ باہر نکلا، جی ایسی گائے آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا جی ہاں جی بالکل ہمارے پاس ایسی گائے ہے، ہم اس کو لینا چاہتے ہیں، آپ دے دیں۔ آپ جی لے لیں اس کو، کتنی قیمت ہے؟ اس بچے نے کہا کہ اس گائے کو جب ذبح کرو نا اس کا چمڑا اتارو تو اس چمڑے کو سونے سے بھر کے دینا ہے، چمڑے کو سونے سے بھر کے وہ ہمیں دے دینا اور اس کا گوشت آپ لے جانا۔ وہ حیران پریشان، اتنی سخت شرط، یہ نبی پر سوال، نبی کی بات پر سوال کا جواب تھا کہ شرائط سخت ہو گئی تھی۔ تو وہ جو گائے تھی وہ چھوٹے سے بچے کی تھی، اس بچے کا جو والد تھا نا وہ بزرگی کے عالم میں، اس کے ہاں بچہ چھوٹا پیدا ہوا، اس کے گھر میں ایک گائے تھی، اس نے گائے کا جو بچہ تھا ابھی وہ گائے چھوٹی سی تھی، اس نے سوچا کہ میں تو شاید مر ہی جاؤں، اللہ میرے بچے کو صحت اور تندرستی دے، کہ جب جوان ہو تو اسے اس گائے کی ضرورت ہوگی۔ اس نے اس نیت کے ساتھ وہ گائے گھر سے لی اور جنگل میں آ کے کہنے لگا بلند آواز سے کہ یا اللہ یہ گائے میں تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں۔ ایمان ہو تو ایسا ہو نا، وہ گائے کہنے لگا کہ یا اللہ یہ میں گائے تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں، جب میرا بچہ جوان ہو جائے تو یہ گائے امانت میرے بچے کو واپس دے دینا۔ اس نے یہ اونچی لہجے میں یہ آواز پکاری اور گائے کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ وقت گزرتا رہا، وہ فوت ہو گیا، گائے جوان ہو گئی۔ جب گائے جوان ہو گئی تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے والد نے ایک گائے اللہ کے سپرد کی تھی، جنگل میں جاؤ اور اس کو تلاش کرو اور مل جائے تو اس کو بلا لینا، جانور کو بلا لینا۔ وہ بچے نے تلاش کیا، جنگل میں گیا تو وہ گائے پھر رہی تھی، اس نے گائے کو آواز دی کہ تجھے اللہ کا واسطہ میرے پاس آ جائے۔ پہلی ملاقات ہے جانور سے، کوئی اس کو اس نے وہ ہاتھ شاتھ نہیں پھیرا، اس کو کوئی اس نے سانبا وغیرہ نہیں ہے، پرورش نہیں کی، بس اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر میرے پاس آ جائے۔ وہ گائے چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اپنی امانت
اللہ تعالیٰ کے پاس رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھتا ہے، بڑھاتا بھی ہے، اور ڈھیر سارا اجر و ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو گائے کی ایک مثال ہے نا۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ اپنی نماز پڑھ کر اللہ کے پاس امانت رکھوا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ روزہ رکھ کر اللہ کے پاس امانت رکھوا رہے ہیں، آپ صدقہ خیرات دے کر اپنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں امانت رکھوا رہے ہیں، تو جتنا پرخلوص ہو کر یہ امانت رکھوائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ہمارے اس عمل میں کوئی ریاکاری آ گئی، کوئی دکھلاوا آ گیا، نماز میں ریاکاری آ گئی، روزے میں ریاکاری آ گئی، تو یہ ہماری جو امانت اللہ کی بارگاہ میں جائے گی وہ امانت تصور نہیں ہوگی۔ اس لیے جو عمل کرے رمضان کے مہینے میں نیک نیتی اور پرخلوص ہو کر کرے، کسی کو خیرات دیں، نماز پڑھیں، اچھے عمل کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، جو بھی کریں رضا صرف اللہ کی ذات کی ہونی چاہیے، نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی اپنی شان کے لائق عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس بچے نے گیا وہ جنگل میں اور آواز دی، وہ گائے اس کے پاس آ گئی، گائے کو پکڑا لے کے والدہ صاحبہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ امی جان یہ گائے ہے۔ تو امی جان کہنے لگی کہ اس کو جاؤ اور فروخت کر کے آ جاؤ، یہ 3 دینار کی بکے گی۔ اس وقت ریٹ یہی تھا 3 دینار، 3 دینار کی فروخت کر کے آ جانا، اگر کوئی زیادہ پیسے دے تو مجھے بتانا ضرور ہے، ریٹ زیادہ لگے تو مجھے بتانا ضرور ہے۔ وہ لے کے چلا گیا، جب گیا فروخت کرنے کے لیے بازار میں، ایک بندہ آ گیا لینے کے لیے، اس نے کتنے پیسے جی؟ 3 دینار۔ اس نے کہا جی میں 6 دینار دوں گا، گائے بڑی خوبصورت ہے، میں تمہیں 6 دینار دوں گا۔ اس نے کہا دیتا ہوں میں 6 دینار کی ہے، بس اس کو مگر پہلے والدہ سے پوچھ کے آؤں گا، والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں دوں گا۔ اس نے کہا یار 3 دینار زیادہ دے رہا ہوں، والدین سے کیا پوچھنا، نفع ہی مل رہا ہے نا، کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے ایسے نفع کی ضرورت نہیں ہے جس کے پیچھے ماں کی نافرمانی آ جائے۔ ماں کی یہ والدین کا ادب سکھایا جا رہا ہے نا، فرما برداری سکھائی جا رہی ہے، ورنہ نفع کس کو برا لگتا ہے؟ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے نا۔ اس نے پوچھنے کے لیے گیا تو والدہ نے کہا چلو ٹھیک ہے 6 دینار کی اس کو دے دینا، اور اگر وہ زیادہ ریٹ لگائے تو پھر بھی مجھے بتانا ضرور ہے۔ وہ پھر گیا دوسرے دن بیچنے کے لیے، پھر وہی خریدار آ گیا، اس نے کہا جی کتنے؟ اس نے کہا 6 دینار دے دو اور لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں آج 12 دوں گا، آج میں 12 دوں گا اس کو۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی لوں گا ضرور، پہلے والدہ سے پوچھ کے آؤں گا، والدہ سے پوچھ کے آؤں گا۔ اب وہ 12 دینار میں پوچھنے کے لیے پھر واپس چلا گیا۔ والدہ صاحبہ بھی اللہ کی ولی کاملہ تھی، وہ کہنے لگی کہ بیٹا اب جاؤ اور اس سے جا کے پوچھنا اس کو فروخت کریں یا نہ کریں، اتنا ریٹ تم لگا رہے ہو، اس کو فروخت کریں یا نہ کریں۔ تو آیا تیسرے دن پھر اس نے پوچھا اس بندے سے 12 دینار فروخت کریں یا نہ کریں؟ اس نے کہا کہ نہیں اس کو تم نے فروخت نہیں کرنا، وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے نبی کے سوال پر سوال کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ آئیں گے تمہارے پاس اس کو لینے کے لیے، اس کو ایویں نہ دے دینا، اس کے ساتھ شرط لگانی ہے، طے کرنا ہے ان کے ساتھ کہ اس کو ذبح کرنا اور اس کو جناب اس کے چمڑے کو سونے سے فل کر کے مجھے دے دینا۔ وہ گھر واپس چلا گیا، پھر وہی واقعہ ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ آئے لینے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام ضامن بنے اس سارے معاملے میں، وہ جناب وہ دے دی گئی گائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ اس کو ذبح کرو، آپ اس کو، اچھا وہ صورتحال کچھ ایسی سی بن گئی تھی اس وقت، وہ بار بار سوال کرنے پر نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وہ جو تھے نا گائے والے، وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، وہ ایسے کر رہے تھے باتیں کہ ذبح کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے، تو ذبح کر دی گئی۔ اب اس کو گائے کی گردن کا گوشت لے کر اس مقتول جو تھا اس کے جسم کے ساتھ لگایا گیا، تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا۔ جب زندہ ہوا تو اس نے کہا کہ جو میرا وہ چچا زاد بھائی ہے نا، میرا پتریر ہے، اس نے میری جائیداد ہتھیانے کے لیے مجھے قتل کر دیا تھا، جو میرے اس قتل کا مدعی بن چکا ہے وہی میرا قاتل ہے۔
تو وہ سارا معمہ جو تھا وہ سارے کا سارا حل ہو گیا۔ اب اس میں دوستان محترم جو سمجھنے والی بات ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے جو اعمال ہیں نا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، ٹھیک ہے، والدین کا فرما بردار بنے، نبی کے احکامات کو مانے، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں